السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منے عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، محق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ الحمدللہ آج سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی وادی نور میں ہم سب 31ویں سالانہ اجتماع کے پہلے دن میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں آیہ کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس پر کرم بالائے کرم یہ انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں آخری نبی قائد المرسلین سید العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔
اور اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے محبوب کے امتی قرار پائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، یہ دور پروپیگنڈے کا دور ہے، یہ دور جو ہے وہ غلط افواہوں کا دور ہے، یہ دور جو ہے غلط فہمیوں کا دور ہے۔ اس دور کے اندر جو ہے اسلام اور مسلمین کے حوالے سے الگ الگ باتیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خواتین کو برابر کا حق نہیں دیتا، برابر کا درجہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث رسول پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو ایک انسانی معاشرے کا بہترین رکن قرار دیا ہے۔ جس طریقے سے مرد جو ہے انسانی معاشرے کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے، اسی طریقے سے عورت بھی ایک اسلامی معاشرے کا عظیم ستون ہے۔ جب تک کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت نہ ہو، اس وقت تک کہ معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، معاشرے کی تشکیل نہیں ہوتی۔ اور ایک انسان کی تربیت میں جہاں پر باپ کا عظیم کردار ہے، اس سے زیادہ ماں کا اس سے بڑا کردار ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر، عورتوں کی تربیت پر بڑا عظیم جو ہے وہ ہمیں لاہ عمل عطا فرمایا ہے، منصوبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کسی کہنے والے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر مرد پڑھے گا، مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا اور عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا۔ اس لیے کہ جب گودی تعلیم کے ماحول کے اندر ہوگی، جب گودی سنوری ہوئی ہوگی، تو پھر ہوگا کیا؟ اس گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی علم سے جو ہے وہ آشنا ہوگا، علم کے حوالے سے اس کی دلچسپی ہوگی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آئیے ہم اس طرف چلیں کہ اللہ رب العزت نے علم کو کتنا عظیم قرار دیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ اسلام جس نے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا، وہ اسلام جس نے نسب اور رنگ کا فرق ختم کیا۔ لیکن اللہ اکبر، دو مقام ایسے آتے ہیں اللہ رب العزت وہاں پر برابری کا معاملہ ختم فرماتا ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ فرما دے، اے محبوب تم کہہ دو کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ یعنی علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندازہ فرمائیں، حسن نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خالص نسب نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، خطے اور قبیلے نے انسان کو انفرادیت نہیں عطا کی، بلکہ انفرادی شان اسلام عطا کر رہا ہے، تو علم کی بنیاد پر عطا کر رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، علم میں کے حوالے سے مردوں نے جتنی ترقی کی ہے، بعض مقامات تو ایسے آتے ہیں کہ اللہ اکبر، خواتین نے اپنی علمی خدمات کی وجہ سے، اپنے علمی ذوق کی وجہ سے کہیں پر جو ہے وہ مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ، ایک خاتون کا نام تاریخ میں آتا ہے جن کو اللہ اکبر بنت سیرین کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا محمد ابن سیرین کی بہن ہے۔ محدثین اور فقہا لکھتے ہیں کہ بنت سیرین کی شان یہ ہے کہ محمد ابن سیرین اور امام حسن بصری جیسے لوگوں سے یہ خاتون علم میں آگے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا اتنا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ ایسے عظیم جلیل القدر ہستیوں سے بھی یہ خاتون علمی معاملے میں آگے بڑھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے ذرا
ذرا دیکھیں علم کے معاملے کے اندر خواتین نے کیا کردار ادا کیا ہے. آج خواتین کا ذوق یہ بن چکا ہے, ان کی پوری دلچسپی یا تو زیورات میں ہے, یا تو اچھے کپڑوں میں ہے, یا تو گناہوں کے اندر ہے, یا تو برائیوں کے اندر ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, کتنا تابناک ہے ہمارا ماضی, اللہ اکبر, کتنا درخشندہ ہے ہمارا ماضی, کتنا خوبصورت ہے ہمارا ماضی, اللہ اکبر. آئیے علم کے حوالے سے خواتین کا کارنامہ کیا ہے, ان کا علمی ذوق کیا ہے, ان کی علمی خدمات کیا ہے. اگر ہم سب سے پہلے نمبر پر کسی کا علمی ذوق پیش کر سکتے ہیں تو رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک مصطفیٰ جان رحمت کی بڑی چہیتی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, اسلام قبول کرنے سے پہلے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت ورقہ ابن نوفل سے علم حاصل فرمایا. آپ اپنے زمانے کی بڑی عظیم شاعرہ بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم بھی عطا کیا تھا. جب پہلی وحی کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر جب اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, اس وقت سیدہ خدیجہ جو تسلیہ میں جملے کہنے کے بعد اللہ اکبر جو دلیل پیش فرماتی ہے, آج بھی احادیث کے اندر وہ انمٹ نقوش کے طور پر وہ آج بھی کتابوں کے اندر جگمگاتے نظر آ رہے ہیں. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ جو ہے وہ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اس طریقے کی یہ جملے کوئی ان پڑھ خاتون تو نہیں کہہ سکتی. اللہ اکبر, یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو کیسا علم عطا کیا تھا, کیسی سمجھ عطا کی تھی. اور اس کے بعد جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی باری آتی ہے تو یہ وہ مقدس خاتون ہیں جن کو مفتی چار ملت کہا گیا ہے. اللہ اکبر, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بستر پر قرآن نازل ہوتا ہے, اور اللہ اکبر, ان کے بارے میں محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ آپ مجتہد صحابیات میں سے تھی, آپ علم کے معاملے میں درجہ اجتہاد کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے کیا علم عطا کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے آپ نے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے 50 سال تک کے امت کی رہنمائی فرمائی. بلکہ علماء فرماتے ہیں نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے ملا ہے. اور اس کی تشریح میں کہا گیا اگر اللہ اکبر کمیت کے اعتبار سے نہ صحیح لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو نصف دین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوا. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایسی کوئی علمی مشکل میں نے نہیں پائی جو ہم مشکل لے کر کے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چوکھٹ پر پہنچے اور انہوں نے اس کو حل نہ فرمایا ہو. ہر مشکل علم کی ہم سیدہ عائشہ کی چوکھٹ پہ حل کر لیا کرتے تھے اور وہ حل مسئلے کو حل فرما دیا کرتی تھی. اندازہ فرمائے جب اوروں کی عورتیں جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی اس وقت میرے رسول کی چہیتی زوجہ محبوب رب العالمین اللہ اکبر مفتی چار ملت کے حوالے سے دنیا کے درمیان متعارف تھی. اللہ اکبر, ہزاروں شاگرد ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو پردے کے پیچھے سے کبھی قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالے سے سوال کرتے, آپ اطمینان بخش جواب عطا کرتی. احادیث کے حوالے سے روایت کرنے والے اللہ اکبر, فرمایا گیا محدثین لکھتے ہیں تقریباً 299 لوگوں نے ام
المومنین سے روایت کیا، جس میں سے 65 خواتین ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ کی شاگردہ ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرمائیں 2210 احادیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی گئی ہیں۔ اندازہ تو فرمائیں، بلکہ بہت سارے معاملات میں ام المومنین جس طرح سے سوال اللہ کے رسول سے کیا کرتی تھی، ایسے بہت سارے لوگ سوال کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے 3 بچے بچپنے میں انتقال کر جائیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ ممکن ہے اس محفل کے اندر، اس مجمع کے اندر بہت ساری بہنیں ایسی ہوگی، بہت ساری خواتین ایسی ہوگی کہ اللہ اکبر ان کے بچوں کا انتقال ہو گیا ہوگا، ان کی گود خالی ہو گئی ہوگی، ان کی گود اجڑ گئی ہوگی۔ رحمت للعالمین زخموں پر کس طریقے سے مرہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اگر کسی کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 ننھے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ 3 بچوں کی بات آئی، ام المومنین موجود تھی، آپ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی کے 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اگر 2 ہی بچے انتقال کر جائیں تو 2 بچے بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد پھر آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک ہی بچہ انتقال کر جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ اگر ایک بچہ بھی انتقال کر جائے تو وہ ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ قربان جائے ام المومنین سیدہ عائشہ کی بصیرت پر، علمی بصیرت پر۔ پھر عرض کرتی، یا رسول اللہ اگر بچہ پیدا نہ ہو اور ماں کے پیٹ سے وہ بشکل حمل ہی ضائع ہو جائے، کچا بچہ ہی گر جائے، تو اللہ کے حبیب کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ وہ کچا بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اللہ اکبر! ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے علم کا عالم یہ تھا۔ اللہ اکبر! اس طریقے سے بہت سارے معاملات کے اندر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ امت کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے صحابہ تابعین آپ کے پاس آ کر کے علمی استفادہ کیا کرتے تھے، اور آپ جو ہے اللہ اکبر سینکڑوں لوگوں کی استاد کی حیثیت سے متعارف تھی، اور آپ فتویٰ بھی دیا کرتی تھی اور آپ اجتہاد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے حضور کی ازواج پاک میں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابیہ بھی ہیں اور ام المومنین بھی ہیں کہ اللہ اکبر جن کو بھی بحیثیت مفتی جو ہے وہ اور فقیہ صحابیات کے اندر آپ کو شمار کیا گیا ہے۔ علامہ ذہبی آپ کو فقیہ صحابیات میں شمار فرماتے ہیں، اور آپ کا علمی معاملہ کتنا بلند ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر تقریباً 78 صحابہ کرام نے آپ سے روایت کیا ہے، اور ام المومنین ام سلمہ کی فقہی اور علمی بصیرت کا عالم یہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو، تو اس وقت صحابہ زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، زیارت کعبہ کے شوق میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا احرام کھول دو، تو لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری قوم کا حال دیکھو۔ تو اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ صاحب وحی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ احرام نہیں کھولتے اور بال نہیں مڈاتے تو آپ اپنے بال ترشوا کر احرام سے باہر آ جائیں، جس وقت یہ آپ کو احرام سے باہر دیکھیں گے یہ خود بھی احرام سے باہر ہو جائیں گے۔ اور تاریخ کی اوراق گواہ ہے ام المومنین سیدہ ام
سلمہ کے مشورے پر اللہ اکبر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بالوں کو ترشوا کر جب وہ احرام سے باہر ہوتے ہیں تو بغیر بولے صحابہ کرام بھی اللہ اکبر او ذوق سے باہر آ کر کعبے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں احرام سے باہر آ جاتے ہیں. یہ امہات المومنین کا علم تھا. اسی طریقے سے ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں اللہ اکبر تقریباً 65 احادیث آپ سے مروی ہے اور ام المومنین حضرت جویریہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کی عظیم مفتیہ ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مصنف ابن عبد الرزاق میں آپ کے بعض فتاووں کو نقل کیا گیا ہے. مصنف ابن عبد الرزاق یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی کتاب ہے اور ان کا یہ وہ عظیم ہستی ہے حضرت سیدنا ابن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو امام بخاری کے شیوخ کے بھی شیخ ہونے کا شرف حاصل ہے. انہوں نے اپنی کتاب مصنف ابن عبد الرزاق میں ام المومنین سیدہ جویریہ ابن حارث کے بعض فتاووں کو نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بعض فتاوے ام المومنین سیدہ جویریہ کے نقل کیے گئے. آپ اندازہ کریں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو کیا ان کا علمی ذوق تھا. یہ تو امہات المومنین کی بات ہو گئی. اس کے بعد بناتے رسول کو دیکھیں. بناتے رسول کے بھی علمی جواہر پارے احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. بالخصوص سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ طیبہ طاہرہ جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. میرے امام فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر وہ سیدہ کائنات وہ مخدومہ کائنات. علم کا عالم کیا ہے دراصل جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو صرف 6 مہینے کا وقت ملا اور اس 6 مہینے میں بھی آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہیں ہوئے. رات دن روتی رہی. اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد طویل عرصہ حیات رہتی تو علمی جواہر پارے اس شان سے بکھیرتی کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جاتی. اللہ اکبر بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ آج دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کر بھی بتا دیا بیٹی پڑھا کر بھی بتا دیا. اللہ اکبر. ایک محفل میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے ہیں. آقا کا سوال ہے یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. محفل کے شرکا نے جواب تو دیا لیکن مراد رسول کے مطابق جواب نہ ملا. اللہ اکبر. باب مدینۃ العلم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم گھر تشریف لے گئے اور گھر جانے کے بعد آپ نے حضرت سیدہ کائنات سے فرمایا. آج اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا. آقا نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے. لیکن مراد رسول کے مطابق جواب دینے والوں نے جواب نہیں دیا تو سیدہ کائنات کہتی ہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھیں. توجہ فرمائیں حضور نے کیا تربیت کی تھی, کیا علم عطا کیا تھا, کیا بصیرت عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. مخدومہ کائنات فرماتی ہیں اللہ اکبر ارشاد فرماتی ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے وہ کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی اجنبی مرد اس عورت کو نہ دیکھے. یہ چیز عورت کے لیے سب سے بہتر ہے. اتنا سننا تھا مولائے کائنات نے جا کر کے یہ جواب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا. آقا ارشاد فرماتے ہیں کس نے دیا یہ جواب. جواب کے تیور جواب کا انداز سن کر عالم ما کانا وما یکون نے پوچھا علی یہ جواب کس نے دیا. عرض کیا یا رسول اللہ یہ جواب آپ کی شہزادی فاطمہ نے دیا. تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو میرے جگر کا
کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی علمی بصیرت ہے۔ اور پھر حسنین کریمین کی تربیت آپ کی علمی بصیرت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے چلے جائیں تابعین کے دور میں، اللہ اکبر، خواتین کا علمی ذوق کیا ہے، یعنی وہ علمی معاملہ پھر ختم نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا مالک ابن انس، امام دار الحجرہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کتنے جلیل القدر امام ہے۔ آپ کی شہزادی نے موطا امام مالک کو پورا زبانی یاد کر لیا تھا، اور امام مالک جب مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے آپ کی شہزادی خاموشی کے ساتھ سنا کرتی تھی، اور سننے کے بعد اس کو یاد کر لیتی تھی۔ آپ اندازہ کریں، آج خواتین کو تو گانے تو یاد ہوں گے، خواتین کو غزلیں تو یاد ہوگی، لیکن کیا احادیث رسول بھی یاد ہے؟ سوچو تو صحیح، وہ بھی تو عورتیں تھی جنہوں نے پوری پوری کتابیں یاد کی تھی، احادیث کی پوری پوری کتابیں جن کو ازبر تھی۔ اللہ اکبر، اللہ امام مالک کی اس شہزادی کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ موطا امام مالک، ان کے والد کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پوری زبانی یاد کر لی تھی، اور علم کے اس مقام پر فائز تھی۔ جب امام مالک کی محفل سجا کرتی تو اس وقت جب لوگ حدیث سنایا کرتے، حدیث پڑھتے، تو حضرت سیدنا امام مالک کی وہ شہزادی، اللہ اکبر، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، اور جب لوگ غلط پڑھتے، حدیث پڑھنے میں ان کو مغالطہ ہوتا، تو آپ لکڑی کو زمین پہ مارتی اور امام مالک کی توجہ کو اس کی طرف مبذول کراتی اور ان کی اصلاح کیا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائیں، ان حدیث پڑھنے والوں مردوں کی اصلاح اگر کوئی کرتا نظر آ رہا ہے تو امام مالک کی شہزادی کرتی نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ان کا علمی معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جلیل القدر تابعی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ سعید ابن مسیب مولائے کائنات کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور واقع کربلا کے موقع پر ان کے حوالے سے جو روایت ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کہ سعید ابن مسیب جو ہے، جس وقت یزید نے شرارت کی اور 3 دن تک کے مدینہ منورہ کو تاراج کیا، تو حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا، اور اس کے بعد میں دیکھتا تھا 3 دن تک کے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب مسجد نبوی میں گھوڑے بن گئے، جب مسجد نبوی کی بے حرمتی ہوئی اور میں دیوانہ بن کے پھرتا، انہوں نے مجھے پکڑا، مارا، دیوانہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا، جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے اذان کی بھی آواز سنی گئی، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قبر رسول سے میں نے نماز کی آواز بھی سنی۔ میرے امام فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے وہی سعید ابن مسیب، اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث تھے۔ آپ کی کتابیں آپ کی بیٹی نے، جس کا نام درہ بتایا جاتا ہے، انہوں نے آپ کی ساری کتابوں کو یاد کر لیا۔ سعید ابن مسیب کی بیٹی نے اپنے والد سے علم حاصل کیا، اور حاصل کر کے وہ سارے علوم ازبر کر لیے، زبانی یاد کر لیے۔ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کا رشتہ سعید ابن مسیب سے، ان کی بیٹی جو عالمہ فاضلہ مفتیہ تھی، ان کے حوالے سے طلب کیا، تو آپ نے نہیں دیا، اور اپنے ایک شاگرد سے ان کا نکاح کر دیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے، توجہ کریں، جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے، عورتوں کو علم میں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا، عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دی جاتی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مدینہ منورہ کی زمین نے یہ منظر بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سعید ابن مسیب کی بیٹی کا نکاح ان کی عظیم جلیل القدر شاگرد سے ہوا، تو دوسری صبح کو وہ آپ کے داماد، جو شاگرد بھی تھے داماد، صبح کو اٹھ کر کے جانے لگے، تو سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے اپنے شوہر سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟
تو کہا میرے استاد حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں جا رہا ہوں تاکہ علم حاصل کروں. تو اس خاتون نے فرمایا یہیں بیٹھو, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, جو علم تمہیں سعید ابن مسیب کے پاس ملے گا وہ سارے علوم میں تمہیں سکھا دوں گی. ایک بیوی اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہے. دیکھو ان لوگوں کے پاس کتنا علم تھا. آج تو سب کچھ توجہ بیوٹی پارلر کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ زیورات کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ پارکوں کی طرف ہے, آج تو ساری توجہ گھومنے پھرنے کی طرف ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, اللہ اکبر, میری بہنوں اندازہ تو کرو, غور تو کرو کس راستے پر جا رہی ہو. علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, علم کا راستہ نجات کا راستہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور, علم روشنی ہے, العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے. مجھے بتاؤ جب ماں کو ہی کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا تو وہ اپنے بچوں کو کلمہ کیسے پڑھائے گی, اپنے بچوں کو کلمہ کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو ہی وضو کا طریقہ نہیں آئے گا اپنے بچوں کو وضو کرنا کیسے سکھائے گی؟ جب ماں کو نماز پڑھنا نہیں آئے گا اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ کیسے سکھائے گی؟ ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اولیاء اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قبر, حشر, جنت, دوزخ کے بارے میں اسلامی عقائد و نظریات کیا ہیں. جب ماں کو ہی پتہ نہیں ہوگے تو بچوں کو کیسے پتہ ہوں گے؟ کسی نے بہت بڑی بات کہی تھی, کہنے والے نے کہا تھا آج بھی ہو سکتا ہے, تھوڑی ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اس نے کہا, اس کو ترمیم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا, آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا. ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح. اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو بیٹا حضرت عیسیٰ کا کردار لے کر پیدا ہو. آج بھی ماں کی گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہو جائے, ان کی خیرات حاصل کر لے تو بچہ جو ہے حسنین کریمین کا کردار لے کر کے پیدا ہو. ذرا غور تو کرو میری بہنوں, جتنا وقت خواتین سیریل میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں فلموں میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں غیبت میں لگاتی ہے, جتنا وقت عورتیں, بلکہ اب تو الیاذ باللہ یہاں موجود خواتین تو ایسی نہیں ہے, لیکن دائیں بائیں سے سننے میں آتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز تعلقات کی طرف بعض جگہ بڑھ رہی ہیں. خواتین میں بعض لڑکیاں اللہ اکبر اجنبی مردوں سے تعلقات قائم کر رہی ہیں, حسن کا ناجائز اور حرام استعمال ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نادان عورتوں, ان دنیا کے جرائم کے دلدل سے نکل کر علم کی طرف سفر کرو. اللہ اکبر. آج کل عورتیں یہ بھی سوچتی ہے ارے مولانا یہ جو کام آپ لوگ سونپتے ہیں یہ تو سب ننگے بھوکے لوگوں کا کام ہے, مجبور لوگوں کا کام ہے, غریب مفلس لوگوں کا کام ہے. میری بہنوں یہ تمہارے خیالات کی دقیانوسیت ہے, یہ تمہاری فرسودہ فکر ہے, یہ تمہاری گندی سوچ ہے. کس نے کہا کہ یہ سب کام معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگوں نے کیا؟ ایک بات یہ بھی کہہ دوں, اگر کسی ننگے بھوکے سے یہ کام ہوا بھی ہے تو خدا نے نہ اسے پھر ننگا رہنے دیا نہ بھوکا رہنے دیا. علم کا یہ فیضان ہے جس نے عرب کے بوریا نشینوں کو کیسر و کسرا کا تاجدار بنا دیا, اجنبیوں میں جس نے عزت عطا کی, وقار عطا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کنیزوں, اور رہی بات مالداروں کی تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر آپ کو اپنے مال اور دولت پر ناز ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولت مند عورتوں نے بھی اتنا علمی کام کیا ہے, اتنا علمی کام کیا کہ آپ کو حیرت ہوگی. آپ کو پتا ہے عباسی بادشاہ مشہور ہے جسے دنیا ہارون رشید کے نام سے جانتی, اس کی بیوی زبیدہ بنت جعفر یہ نہر زبیدہ کے حوالے سے پہچانی گئی, سرائے بنانے کے حوالے سے پہچانی گئی. لیکن زبیدہ کو علم سے اتنی دلچسپی تھی, وہ ایسی علم دوست خاتون تھی کہ جہاں سرائے بنائے, نہر زبیدہ بنائی, بہت ساری چیزیں کی, وہیں پر انہوں نے کئی علمی دانشگاہیں بھی قائم کی, کئی مدارس قائم کیے.
اور اس عورت کو جس کا نام زبیدہ خاتون ہے، جس نے حضرت بہلول دانا سے جنت تک حاصل کی، جیتے جی ایک ولی کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کی، اس خاتون کا علمی ذوق یہ تھا، ذوق قرآن یہ تھا کہ اس نے 100 قاری باندیاں اور کنیزیں خرید رکھی تھی، 100 قاری قرآن قاریہ، 100 قاریہ عالمہ کنیزیں خرید رکھی تھی، اور ان کو اس نے فری کر دیا تھا تلاوت قرآن کے لیے اور علم کی خدمت کے لیے۔ یہ مالدار خواتین کا کارنامہ۔ اور رہی یہ بات کہ پھر آپ دیکھیں گل بدن خاتون، اسی ہندوستان کی سرزمین کی گل بدن خاتون، گل بدن خاتون ظہیر الدین بابر کی بیٹی ہے۔ آپ دیکھیں یہ گل بدن خاتون وہ ہے جس نے ہندوستان کی تاریخ پر، اللہ اکبر، ہندوستان کو ایک مستند تاریخ عطا کی، اللہ اکبر۔ وہ اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، اور آپ جب اس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ اکبر اس خاتون کے پاس علم کتنا تھا۔ اللہ اللہ، علم تاریخ بھی اس کے پاس، علم حدیث بھی اس کے پاس، علم الاسرار بھی اس کے پاس۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرا بیگم کی زندگی کو آپ دیکھیں، جہاں آرا بیگم کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ اکبر۔ اب میں عرب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے پیارے ملک بھارت ہندوستان کی بات سنیں، جہاں آرا بیگم، اللہ اکبر۔ آپ کو اگر اپنی دولت پر ناز ہے تو کسی کا باپ زیادہ سے زیادہ دکان کا مالک ہے، کسی کا باپ فیکٹریوں کا مالک ہے، کسی کا باپ کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے۔ جہاں آرا بیگم کا باپ تو اکھنڈ بھارت کا بادشاہ تھا، شاہ جہاں کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اورنگزیب کی بہن تھی۔ جہاں آرا بیگم، علم کتنا تھا، یہ حافظہ تھی، قرآن کی حافظہ۔ شاہ جہاں نے اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا تھا، قرآن کی حافظہ تھی، عالمہ تھی، علم حدیث پر اللہ نے ملکہ عطا کیا تھا۔ اور اللہ اکبر، علم تصوف سے اتنا شغف تھا کہ تصوف پر جہاں آرا بیگم نے کئی کتابیں لکھی، اور اللہ اکبر ان ساری کتابوں میں 2 کتابیں اب بھی دنیا کے اندر موجود اور مشہور ہے۔ ایک تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر مونس الارواح نام کی کتاب، جو شہزادی جہاں آرا بیگم نے لکھ کر کے قوم کو تحفہ عطا کیا۔ اس کے بعد مونس الارواح کے بعد جتنی کتابیں غریب نواز پر لکھی گئی، بڑے بڑے علماء، صلحاء، دانشوروں نے جہاں آرا بیگم کا حوالہ دیا۔ اس سے پتا چلا علم کی خدمت صرف غریب لوگ نہیں کرتے تھے، مفلس لوگ نہیں کرتے تھے، اور یہ جو دقیانوسی لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ ننگے بھوکے لوگ علمی اور دینی خدمات کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قوم کے غریبوں نے بھی علم کی خدمات انجام دی ہے، اور مالداروں نے بھی۔ اندازہ فرمائے ملا بدخشی کی زندگی پر جو سوانح ملتی ہے وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی ہوئی ہے، اس کی علمی خدمات یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلا ہمارے جو گزشتہ دور تھا اس کے غریب لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، مالدار لوگ بھی علم کی خدمت کرتے تھے، دولت مند لوگ بھی اور دولت مند خواتین بھی۔ یہ جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتا ہے کہ دولت دولت آئے تو چلو عیش کر لو، عیاشیاں کر لو، پارک کو گھوم لو، موج مستی مزے کر لو، یاد رکھیں ہم یہ نہیں کہتے اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ شریعت نے جتنی جو ہے وہ گنجائش رکھی ہے، اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، حدود شرع میں رہ کر جو ہے وہ زندگی کے مزے بھی لو، حدود شرع میں رہ کر انجوائے بھی کرو، لیکن گناہ مت کرو، حرام کام مت کرو۔ اس لیے کہ یہ جرائم، یہ حسن کی نمائش، یہ ولیموں میں بے پردگی، یہ بے نمازی پن، یہ ہلڑ بازیاں، یہ مردوں کے ساتھ نظریں لڑانا، اجنبی مردوں سے خلط ملط، یہ سب علم نہ ہونے کی نحوست ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، علم کی طرف آؤ۔ سنی دعوت اسلامی مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی راہ علم کا مسافر بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے کہ ماضی میں جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی علم کی دلدارہ تھی،
علم کی نمائندہ تھی، علم کی طرف پیش رفت کرنے والی تھی، اسی طرح اب بھی وہ دور آئے کہ میری قوم کی بیٹیوں کے اندر زیور کی دلچسپی کی بجائے کتاب سے دلچسپی ہو جائے، اور غزلوں سے دلچسپی کی بجائے علمی فقہی مسائل سے دلچسپی ہو جائے، موبائل پر گیم کی سے دلچسپی کی بجائے علم حدیث سے دلچسپی ہو جائے۔ آئیے ایک خوبصورت خاتون کی خوبصورت زندگی اور ان کا علمی ذوق بیان کروں۔ عورتیں یہ سوچتی ہیں ہم تو عورت ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ایک خاتون کا ذکر حصول برکت کے لیے، دعاؤں کی مقبولیت اور مرادوں کی قبولیت کی نیت سے سن لیں۔ ایک مقدس خاتون ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو قطبیت کے مقام پہ فائز کیا ہے، اور میرے امام اہل سنت نے احسن الویاء کے اندر ان کے مزار کا ذکر کیا کہ جن جن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام مصر میں حضرت سیدہ نفیسہ مصری کا مزار بھی ہے۔ وہاں جا کر جو دعا کی جائے، دعا مانگنے والے کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ حضرت نفیسہ مصری کون ہے؟ ان کا شجرہ نسب ہے نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن مثنی ابن امام حسن ابن علی مرتضی، یہ ان کا شجرہ نسب ہے، اور یہ پر پوتی ہے امام حسن کی، اور یہ بہو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی۔ امام جعفر صادق کے پوتے اسحاق، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ حضرت اسحاق کے ساتھ جو پوتے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے، یعنی یوں کہہ لیں کہ پر پوتی ہے حضرت امام حسن کی، اور حضرت امام حسین کے پر پوتے کی بیوی ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے آپ مصر آ گئی تھی۔ علم تاریخ، علم سیر، علم تفسیر، علم قرآن، علم لغت، یہ علوم، علم تصوف اللہ نے آپ کو ید تولا عطا کیا تھا، جنہیں نفیسہ مصری کے مقام قطبیت پر فائز ہیں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں علمی درس کی محفل سجاتی تو اس علمی محفل سے استفادہ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے مرد آتے، خواتین آتی، ان میں نفیسہ مصری کے ایک عظیم شاگرد کا نام محمد ابن ادریس شافعی، جنہیں ہم امام شافعی کے نام سے جانتے ہیں، یہ استاد امام شافعی کی حضرت نفیسہ مصری جو امام جعفر صادق کی بہو ہے۔ اندازہ فرمائے اس خاتون کے پاس کتنا علم ہوگا، علم کا عالم کیا ہوگا کہ امام شافعی جیسا عظیم مجتہد ان کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے زانوے تلمس طے کرتا ہے، یعنی کیا مقام ہے ان لوگوں کا۔ اور حضرت سیدہ نفیسہ مصری کے علم کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر، سیرت نگاروں نے جب آپ کا نام لکھا تو نفیسہ العلم نام لکھ کر کے آپ کے علمی مقام اور مرتبے کو اجاگر فرمایا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، بادشاہوں کی بیویاں ہوں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہوں، یا صوفیاء کی بیویاں ہوں، یا صوفیاء کی بیٹیاں ہوں، رسول اللہ کی ازواج ہوں یا رسول اللہ کی شہزادیاں ہوں، سب کا علمی ذوق آپ دیکھیں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، سیدہ نفیسہ مصری نے پوری زندگی علم کی خدمت کی، علم کی خدمت کی، اور پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا خدمت علم کی وجہ سے کہ آپ کے مزار کو اللہ رب العزت نے اللہ اکبر دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی ہم نیاز کرتے ہیں، ہم انہیں صرف نیاز کے حوالے سے جانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم صرف یا المدد یا غوث اعظم کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی غلط نہیں ہے، ہمارے مسلک کی پہچان ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار غوث پاک کی کم و بیش 17 بیٹیاں تھی، اور 17 کے 17 عالمہ اور محدثہ تھی۔ پھر پوتیوں کا بھی یہی حال، پھر آپ کی نواسیوں کا بھی یہی حال۔ یہ ایک علمی تسلسل ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، جب امہات المومنین کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا، صحابیات کے علم کا یہ عالم جو آپ نے سنا،
اسی طریقے سے جو ہے وہ دور تابعین کی خواتین کے علم کا حال جو آپ نے سنا، اسی طریقے سے بادشاہوں کی بیٹی اور بیبیوں کے علمی حالات جو آپ نے سنے، اولیاء اللہ کی بیٹیاں اور بیبیوں کے حالات جو آپ نے سنے. اب بتائیں اس کے بعد بھی اگر ہم موبائل کے اندر، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، فلموں کے اندر، غزلوں کے اندر اگر ڈوب کے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہی ہے ہم اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. اٹھئے آج کی سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع سے یہ عزم کر کے اٹھئے، میں عمر کے کسی حصے میں ہوں، مجھے اپنی بساط بھر علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانا نہیں ہے. اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا، علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا، علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا، علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی، علم آئے گا گفتگو کا سلیقہ آئے گا، علم آئے گا گفتگو کا طریقہ آئے گا. ان پڑھ کے بولنے میں، پڑھے لکھے کے بولنے میں، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان پڑھ کی ازدواجی زندگی میں، پڑھے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. عورتیں صرف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں، عورتیں گھر میں صرف کھانا پکانے والی نہیں، عورتیں گھر کے اندر صرف بچوں کو نہلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی، فتوے کے منصب پر فائز تھی. اما عائشہ پاک مفتی چار ملت کہلا رہی تھی، اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا. مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں. آج کی بچیاں شوہر غریب ہو، آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہیں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نباہ نہیں کرنا، میں نے چلی جانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ دولت ہے، سب کچھ اچھا لباس ہے، سب کچھ مال ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے. دنیا میں پائیداری نہیں ہے، دنیا میں ثبات نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے. یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے. نہیں، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا. آپ تھے بڑے مالدار، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کیا. اس غریب کے کرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے. شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کائے کی ہے؟ تو ان کے داماد نے، یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے، 2 روٹی کمائی تھی، ایک کھا لیا، ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا، کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا. جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا؟ اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہنے لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا. تو اس نے کہا، اس شخص نے، میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے کرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی، میری غربت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا. لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا. انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی تربیت پر، اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری غربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی. اس خاتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج، تیری غربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توکل نہ ہو اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کروں گی؟ اس شوہر کے ساتھ کیسے رات گزاروں جو 2 روٹی کما کر ایک کھاتا اور ایک بچا کے رکھتا ہے؟ میں تو اس شوہر کو چاہتی تھی جو کما کے کھا لے اور
کل کے لیے بچا کر نہ رکھے اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا. ایسے توکل والے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی. اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی. اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو روٹی اٹھاؤ اور لے جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو. یہ علم والی خواتین کا حال ہے, علم والی عورتوں کا حال ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آپ سے پہلے آپ کی امیاں تھی, دادیاں تھی, نانیاں تھی, پرنانیاں تھی, وہ سب کے سب اس دنیا سے چلی گئی. اگر وہ مالدار شوہر کی بیویاں بھی تھی, کہاں ہے ان کی قبروں کا نشان؟ کون ان کو یاد کر رہا ہے؟ ان کے زیوروں کا غرور کہاں چلا گیا؟ اچھے مکانات کا غرور کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر, جیبوں کی گرمیوں کا غرور کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا ان کی خوبصورتیوں کا غرور؟ اللہ نے سب خاک میں ملا دیا. اللہ اکبر, جہالت کی وادیوں میں خدا کے غضب کو دعوت دینے والیوں کا غرور خاک اور مٹی میں مل گیا, قبروں کا نشان بھی ختم ہو گیا. مگر دیکھو, جنہوں نے علم حاصل کر کے عمل کیا, اللہ کو راضی کیا, آج بھی اس عورتوں کا نام منبروں پر لیا جا رہا ہے, خطبہ لے رہے ہیں, علماء لے رہے ہیں, دانشور لے رہے ہیں. آخری بات اپنی عنوان کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ علم کی بات ہو, علم کی, اور رابعہ بصری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی. رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی. اور آپ کو پتا ہے, جس وقت تو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا. پھر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اب چوتھی بار بیٹا ہوگا. یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے. لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں, بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو, کیونکہ آپ خود بیٹی ہو. اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا. اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, رحمت کے فرشتوں کا نزول. اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کرو, بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو, کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے, جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا. 3 بیٹیاں ہو چکی تھی, چوتھی مرتبہ حضرت رابعہ کی امی امید سے تھی, اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا. لیکن چوتھی بھی بیٹی ہوئی, اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا. اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا, حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا. یہ غربت کا حال تھا. حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا. جب رابعہ کی پیدائش, بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی, حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا. لیکن سارے دکھ, درد, تکلیف, مصیبت, ہر چیز سے گزر کر رابعہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا. اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابعہ بصری, اس مقام پر کہ امام حسن بصری جیسا امام جب وعظ کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے. کون امام حسن بصری؟ مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے, جب تک بصرہ میں حسن بصری ہے میں کسی کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. سب کے منبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے. وہ عظیم حسن بصری اس وقت تک محفل وعظ شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابعہ بصری نہیں آ جاتی. کسی نے کہا حسن ایک بڑھیا کا انتظار کرتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر, عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے. اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر, حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا. مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل وعظ سجی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ, لوگو اللہ کی طرف آؤ, لوگو اللہ کی
طرف آؤ اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی۔ اے خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی، میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں 3 عین کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے۔ اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اس 3 عین کو یاد کر کے جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی 3 عین کی تحریک ہے۔ نمبر 1 علم کی عین، نمبر 2 عمل کی عین، اس لیے کہ علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، لیکن علم و عمل والے بھی تو بہت ہیں، تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے۔ علم، عمل، عشق رسول جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور میرے امام نے اسی کی دعوت دی اپنے دور میں، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جناب بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ آؤ علم کی طرف پیش رفت کریں، خواتین بھی علم سیکھیں، قوم کی بچیاں بھی علم کی طرف آئیں، علم کا پرچم اور علم دین کا پرچم لے کر کے آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ گناہوں سے نجات ہوگی، برے ماحول سے نجات ہوگی، برائیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، خاشع دل عطا فرمائے، گریہ کرنے والی آنکھیں عطا فرمائے، خدا اور رسول کو یاد کرنے والا دل عطا فرمائے۔ اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔